الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمی۔ سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ آیا ہے والی امت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ آیا ہے والی امت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ وہ رحمت بن کر آیا ہے، مولا نے کرم فرمایا ہے۔ وہ رحمت بن کر آیا ہے، مولا نے کرم فرمایا ہے۔ صدقہ ہے رب کی رحمت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ صدقہ ہے رب کی رحمت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ اور محبوب کے نوری مکھڑے کی خالق نے قسم فرمائی ہے۔ محبوب کے نوری مکھڑے کی خالق نے قسم فرمائی ہے۔ والفجر میں ذکر ہے سورت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ والفجر میں جشن ہے ذکر ہے سورت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ شیطان کے ساتھی روتے ہیں اور عاشق سارے خوشی مناتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی روتے ہیں، خوشی عاشق سارے ہوتے ہیں۔ ہے نعرہ اہل سنت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ شیطان کے ساتھی روتے ہیں، خوش عاشق سارے ہوتے ہیں۔ ہے نعرہ اہل سنت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ ہر ایک صحیفے میں آئے تذکار شاہد و عالم کے، قرآن بیان ہے مدحت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ اور آقا کی پاک ولادت پر انوار یوں ہر سو پھیلے ہیں۔ آقا کی پاک ولادت پر انوار یوں ہر سو پھیلے ہیں۔ اب دور ہے اور اب دور ہے ڈیرہ ظلمت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ اب دور ہے ڈیرہ ظلمت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ ہر سمت صدا ہے صلی اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہر سمت ہے صدا صلی اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پیغام ہے لایا الفت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ کونین میں خوشیاں آئی ہیں لجپال کے آنے سے مظہر۔ کونین میں خوشیاں آئی ہیں لجپال کے آنے سے مظہر۔ پرچار ہے ختم نبوت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ پرچار ہے ختم نبوت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر
اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، آپ سب کو 1500 سالہ جشن ولادت مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، جانان کائنات، وہ کریم آقا آج سے 1500 سال قبل رحمت للعالمین بن کر، راحت العاشقین بن کر، مراد المشتاقین بن کر، شمس العارفین بن کر، سراج السالکین بن کر، مصباح المقربین بن کر، اور والضحیٰ کا مکھڑا لے کر، واللیل کی زلفیں لے کر، الم نشرح کا سینہ لے کر، ید اللہ کے ہاتھ لے کر، والعصر کا زمانہ لے کر، ورفعنا لک ذکرک کا ذکر کبیر لے کر، انا اعطینک الکوثر کی خیر کثیر لے کر، وہ حبیب جلوہ گر ہوئے، وہ نور جو مالا اعلیٰ میں ازل سے تھا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جس پہ بات کی کہ وہ نور ازل مظہر کامل تک کیسے آیا، آج یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نور رحمت بشریت کے لبادے میں کب آیا، بشر میں محبوب بشریت کے لبادے میں کب آیا۔ حضرات گرامی کے اندر آج دو چیزوں کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ 12 ربیع الاول کو آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید کہتے ہیں، نبی نے تو روزہ رکھا تھا، سوموار کو نبی پاک نے تو پیر کو روزہ رکھا تھا، تو آپ اس کو عید کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ آج سوشل میڈیا کی دھوم ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عید ہے تو روزہ کیسے، اگر روزہ ہے تو عید کیسے۔ تو بھئی میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کی تھی کہ ہم دلیلوں سے نبی کا ذکر کر کے نبی کا ذکر یا نبی کی شان نہیں منوانا چاہتے، چونکہ نبی کو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے عظمت مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے، تو ہمارے پاس اس امر کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اگر 4 لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ جس محبوب نے کلمہ پڑھایا، جس محبوب نے یہ کرم فرمایا کہ اس قوم کو آ کر ہدایت عطا فرمائی جو قوم ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس قوم میں آ کر اقرا کا پیغام لے کر آئے جو قوم پڑھنا نہیں جانتی، اس قوم میں آ کر ہدایت کی بات عطا فرمائی جس قوم میں ہدایت نام کا نام ہی نہیں ہے، ہدایت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس قوم پہ آ کے اپنا کرم فرمایا کہ جو قوم اپنے گناہوں کے سبب اس قدر گر چکی ہے کہ انسان تو موجود ہیں لیکن ان میں انسانیت نہیں ہے، بندے تو ہیں لیکن ان میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کعبہ تو ہے لیکن اس کعبے میں 360 خدا موجود ہیں، اور رب تو ہے لیکن یہ رب کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو جلوہ گر ہوئے۔ کب؟ 12 ربیع النور شریف کو، اور 12 ربیع النور کو میرے آقا کا آنا، تھوڑا سا اگر ہم حوالوں کی دنیا میں چلے جائیں، 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد اور ولادت، بعض لوگ 8 کی دلیل لے آتے ہیں، بعض کسی امر پر دلیل لے آتے ہیں، لیکن حضرات توجہ طلب بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، بات سنتے جانا، سنی حوالوں سے بڑی کنی کتراتا ہے لیکن بات بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ میں نے بڑی محنت سے 100 کتابوں کو کھنگالا ہے، پھر آپ تک یہ بات لے کر آیا ہوں۔ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، حضور کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔
میلاد کہتے ہیں ولادت کو، تشریف لانے کو، پیدائش کو۔ امام ذہبی نے لکھا 12 ربیع الاول، سب سے پہلا سیرت نگار امام محمد بن اسحاق، لکھا 12 ربیع الاول شریف۔ امام طبری نے لکھا 12 ربیع الاول شریف۔ یہ 301 ہجری میں وصال فرما گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ 301 ہجری میں وصال فرمانے والا کتنے سال ہو گئے جی؟ یہ 1400 سال ہے، یعنی یہ 1100 سال پہلے امام طبری نے لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنیت بریلی سے آئی ہے، لوگ کہتے ہیں اہل سنت بریلی کا نام لیتے ہیں، یہ بریلی سے ان کا عقیدہ آیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے آیا ہے، بریلی والے نے تو اس قرآن کی تشریح کر کے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے۔ 301 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ امام طبری نے لکھا 12 ربیع الاول۔ امام ابن ابی شیبہ 235 ہجری میں وصال ہے، لکھا 12 ربیع الاول۔ امام بہقی نے لکھا 12 ربیع الاول۔ امام ابن حبان نے لکھا 12 ربیع الاول۔ علامہ ابن جوزی 900 سال پہلے وصال فرما گیا ہے، لکھا 12 ربیع الاول۔ اور ساتھ لکھا کہ یہ میلاد صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ کیا لکھا؟ یہ میلاد صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا 12 ربیع الاول۔ ابن خلدون نے لکھا 12 ربیع الاول۔ مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے پیر و مرشد، لکھا 12 ربیع الاول۔ مولانا مفتی شفیع دارالعلوم دیوبند کراچی، لکھا 12 ربیع الاول۔ سید سلیمان ندوی جو کتابیں آپ نصاب میں سیرت کی پڑھاتے ہیں، یہ ان کا مصنف ہے، لکھا 12 ربیع الاول۔ سید مودودی نے لکھا 12 ربیع الاول۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب علماء اہل حدیث کے پیر و مرشد، ان کے جید عالم، شمامت الانبریاء صفحہ نمبر 8، لکھا 12 ربیع الاول۔ مولوی عبدالستار غیر مقلد تفسیر کرام محمدی صفحہ 270، لکھا 12 ربیع الاول دن سوموار کا۔ مولوی محمد صادق سیالکوٹی، کتاب کا نام سید الکونین، لکھا 12 ربیع الاول بروز سوموار۔ اور سر سید احمد خان سیرت محمدی صفحہ 217، لکھا 12 ربیع الاول۔ ہم اعلیٰ حضرت کا بھائی کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم اعلیٰ حضرت کی دلیل ہی نہیں دیتے، لیکن یار بات دلیلوں سے نہیں بنتی، بات بنتی ہے محبوب کے عشق سے، بات دلیلوں سے نہیں بنتی۔ دلیل تو ہوتی ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں بات کہاں، یہ تو عاشقوں کا کام ہے، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تمہیں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تو بھئی 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد، سرکار کی ولادت، اور اس پر 12 ربیع الاول کو جشن منانا۔ اچھا بعض یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بات سے یہ من گھڑت بات نکال لی ہے، سڑکوں پہ جلوس لے آتے ہو۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا۔ جب نبی کا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب نبی کا میلاد ہوا ہے تو اس وقت کس نے جلوس نکالا ہے، کون سا جلوس نکلا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک کی ولادت تو جو کتنے لوگ مسلمان تھے؟ تو جواب ملے گا مسلمان کیسے آتے، ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا۔ جب اعلان نبوت نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، رب کائنات نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل 3 جھنڈے لے جاؤ۔ کتابوں کے اگر آپ حوالے جائیں گے نا تو جس طرح میں نے 12 ربیع الاول کی دلیلیں دی ہیں نا، کتابیں یہ بھری پڑی ہے میرے کتب خانے میں، اور میں نے وہاں ان کی کوئی نمائش لگانے کے لیے نہیں رکھی۔ اللہ کے فضل سے، حضور قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عطا سے میں ان کی چھان بینی کرتا ہوں، اور کتاب پڑھنا میرا مشغلہ ہے۔ اور میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی کہ میں نے حضور قبلہ علیہ سے سینکڑوں مرتبہ خواب میں
کتابیں سامنے رکھ کے پڑھی ہیں. یہ چند دن قبل آپ جلوہ گر ہیں، ایک تخت ہے اس پہ آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ کے سامنے تفاسیر پڑھی ہیں. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا پہ بحث ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے اولیاء علماء بیٹھے ہیں، میں فقیر گنہگار بھی وہاں حاضر. تو مجھے اشارہ کر کے بلاتے ہیں ادھر آؤ، تمہاری ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس پر بڑی تشریح جاری تھی. تو حضرات گرامی قدر، ہم نے اولیاء اللہ سے ظاہری فیض بھی پایا ہے، روحانی فیض بھی پایا ہے. تو اس بات پر کہ ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، مجھے بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہے بیٹے کی سالگرہ کا کیک کاٹنا؟ بولو نا، کس کتاب سے پڑھتے ہو؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی ہے آج، بیٹے کی بارات لے کر جانی ہے اور ہم نے بینڈ باجا کرنا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ تو اس وقت تو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے جی، خوشی کا موقع ہے. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق میں لگا دے میرے مصطفیٰ کی آمد پر، ایک مغرب میں لگا دے میرے مصطفیٰ کی آمد پر، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دے، میرا محبوب جلوہ گر ہوا ہے. بھئی جب مسلمان کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں سے لگوا رہا ہے، ولادت مصطفیٰ کے جھنڈے لگوا رہا ہے، تم چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں پہ مرتے ہو، رب تو جھنڈے لگوا رہا ہے. اور حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے محبوب کی آمد پر، اچھا اگر صحابہ کے عمل پہ ہم چلے جائیں تو آپ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں روایتیں اس بات پر موجود ہیں. میں نے پہلے ایک بات کی کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو یقیناً مسلمان ہی کوئی نہیں تھا، تو جب مسلمان نہیں تھا تو میلاد کا جشن کون مناتا؟ لیکن جب سرکار مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، وہ بھی تو آمد ہے، شہر بدلا ہے، ہجرت ہے، سرکار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تو نور میں جلوہ گر ہوئے ہیں. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں روایات اس پر موجود ہیں کہ مدینہ کے لوگ گھروں سے نکل کر گلی کوچوں میں آ کر کرتے کیا ہیں؟ لائنیں بنائی ہیں اور محبوب کی آمد کے تذکار کر رہے ہیں. دف بجا کر بچیوں نے استقبال کیا ہے. کیا؟ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر طلع البدر علینا ہیں، محبوب کی آمد کے تذکار کیے ہیں. تو حضرات گرامی قدر، اپنی ولادت پر سرکار خود روزہ رکھتے ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیوں رکھا جاتا ہے بھائی؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو فرض روزے ہیں، اگر اس کے علاوہ آپ رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں؟ شکرانے کے روزے رکھتے ہیں، نعمت ملنے پر روزہ رکھتے ہیں، منت کے روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میری ولادت ہوئی. اور آقا کیا ہر پیر کا روزہ رکھا گیا؟ تو پوچھا آقا اس دن پر آپ کی ولادت ہے؟ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ باتیں پرانی ہو گئیں. اچھا سپارے 3 نے تسی کتیاں لے آؤ ہو کہتے ہو. بھئی محمد رسول اللہ کی جو نبوت ہے وہ ازل سے ہے، عبدالآباد تک ہے، کوئی نواں لے آؤ. جب دین وہی رہے گا، رسول وہی ہے، خدا وہی ہے، قرآن وہی ہے، تو دین بھی وہی رہے گا. اب اس حدیث کو بدل کیسے سکتا ہے کوئی کہ سوموار کو روزہ نہیں رکھا؟ اچھا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بالفرض آپ نے حدیث 4 لوگوں نے سنی ہے، لیکن اس عقائد کی پختگی کے لیے جو اگلا 100 بندہ ہے اس کو بھی تو وہ بتانی ہے کہ بھئی سرکار نے اس پر یہ عمل جاری رہا کہ حضور نے روزہ رکھا اور نبی پاک نے روزہ رکھ کر بتایا. یہ لوگ جو لوگوں کی بات ہے، اگر روزہ ہے تو عید نہیں جو کہتے ہیں، اور عید ہے تو روزہ نہیں. تو جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 704 ہے، دارمی شریف کی حدیث نمبر 1699 ہے،
سنن نسائی کی حدیث نمبر 2904 ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 366 ہے، مستدرک للحاکم جلد اول صفحہ 434 ہے، مسند امام احمد حدیث نمبر 16739 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا لوگ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، یوم عرفہ عید ہے، یوم تشریق جو ایام تشریق ہے عید ہے، یوم نہر عید ہے۔ حدیثہ میں پیش کر دیتی ہیں، اللہ دے نبی نے کی فرمایا، عرفہ بھی عید ہے، ایام تشریق بھی عید نے، یوم نہر بھی عید ہے۔ اب دیکھیں 9 ذی الحج سے یہ دن شروع ہوتے ہیں، عرفہ بھی عید ہے۔ اب بڑے دل تھام کے اس بات کو توجہ سے سننا، یہ نبی نے کیا فرمایا، میری بات نہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا، یہ دن عید ہیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث نمبر 1162 ہے، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ میں اس لیے حوالے نہیں دیتا کہ جب آپ کو حوالے دیتے ہیں تو آپ خاموش اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم اپنا عقیدہ پختہ کر رہے ہیں، ہم اپنی درستگی کر رہے ہیں، ہم اپنی یوتھ کو سنوار رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 1162 ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 749 ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2425 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1703 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے، جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے گناہ بھی معاف۔ اے حدیثاں تواڈے سامنے، سرکار کی فرمایا، پہلے کی فرمایا عید ہے، پھر کی فرمایا جڑا روزہ رکھے او دے اگلے بھی معاف تے پچھلے بھی معاف۔ میں کہا اے تے اسی آنے کہ 12 ربیع الاول عید ہے، نبی روزہ رکھ کے عید منائیے۔ بھئی لوگ فعل فور بات لے آتے ہیں، اور دیکھو جی عید والے دن دے شیطان دا روزہ ہے، معاذ اللہ۔ او عید الاضحیٰ تے عید الفطر ہے، ایک دلیل تے تسی 4 گلاں نہیں کر سکتے۔ بھئی ایک دلیل پہ آپ 4 بات، اچھا میں جڑی آیت پڑھی، قرآن اندر کل انما انا بشر مثلکم، حبیب فرما دے میں بھی تے تہاڈی طرح دا بشر ہاں، میں بھی تہاڈی طرح دا بشر ہاں۔ میرے نبی نے رکھے وصال کے روزے پے در پے، صحابہ نے جب دیکھا نبی پاک روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب پے در پے روزے رکھتے ہیں تو کمزوری ہے، دن بدن قوت کم ہونے لگی، چہرے مرجانے لگے۔ کریم نے دیکھا، پوچھا میرے غلاموں دن بدن تمہارے اوپر کمزوری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بھی پے در پے روزے رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہم بھی رکھنے لگے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، ایکم مثلی، وہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے۔ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں۔ قرآن کی بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو ترجمہ ہے وہی مقصود خدا ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں، سمجھانے کے لیے ہے۔ اب اسی آیت کو ہم آگے جا کے دیکھیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم واحد۔ بھئی اے محبوب فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن مجھ پر
وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو بھائی مثل تو نہ ہوا، نہیں سمجھے یار، مثل تو نہ ہوا، کہا وحی کا نزول ہے، بشر تمہاری طرح ہوں، یہ تو رب نے مجھے اس سانچے میں ڈال کے بھیجا ہے۔ اے پیارے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے کریم، اے پیارے محبوب، اس کائنات میں تشریف لے جائیے۔ اے پیارے مصطفیٰ، ان میں رہ کر ان کو رہنے کے آداب سکھائیے۔ اے پیارے مصطفیٰ، ان میں رہ کر ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ان میں رہ کر ان کی طرح رہ کر، تاکہ وہ تم سے مانوس رہیں، تمہیں اپنا جیسا سمجھ کر تمہارے قریب آ جائیں، اور جب قریب آ جائیں خدا کا پیغام لے جائیں۔ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہاں ایک بہت بڑا جن کھڑا ہو جائے، لمبے لمبے ہاتھ ہوں، لمبے لمبے پاؤں ہوں، اور ہماری جنس سے نہ ہو، اور وہ جو ہی آئے گا ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور اگر یہاں کوئی برطانیہ امریکہ کا انگریز کھڑا ہو اور وہ یہاں کھڑے ہو کر انگریزی بولنا شروع کر دے، ہمیں سمجھ آئے گی؟ ہم کہیں گے جا یار جان چھڑ، سانو تیری سمجھ ہی نہیں۔ اسلوب قرآن اور دعا ابراہیمی کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، بھیج رسول جو ان میں سے ہو، جو ان میں سے ہو۔ وہ تو نور ازلی تھا، تم پیکرے بشری میں دیکھ رہے ہو۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، مولوی صاحب سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ جب نبی نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، نبی کے سامنے کون تھا؟ ابو جہل و ابو لہب، کفار مکہ۔ جب نبی نے کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے، اس وقت سامنے کون تھا؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، اشرا مبشرہ، بدر والے، نبی کے صحابہ۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، وہ جو ابو بکر نے سنا کہ ایکم مثلی، اس پہ رہنا چاہتے ہیں، یا جو ابو جہل و ابو لہب نے سنا۔ لیکن یار ایک بات میں تمہیں بتاتا چلوں، اگر ہم اپنی طرح کی بشریت کی بات کریں، اور ہماری کیا مجال کہ ہم یہ کہہ سکیں، وہ تو رب نے اس سانچے میں حبیب کو بھیجا تاکہ حبیب کا رہنا اوڑھنا بچھونا ہمارے لیے مصطفیٰ کی سیرت سنت بن جائے۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے جو ہم نماز میں قرات کرتے ہیں، توجہ طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، 30 پارے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ قرات نماز میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرات نماز میں نہیں کر سکتے، تو یہ ہے قرآن کی سورت، یہ ہے قرآن کی سورت۔ اور اگر آ جائیے یہ نماز میں، ابھی ہم قیام کریں گے، نکالو قرآن کی کوئی آیت جس میں قیام موجود ہو۔ ابھی ہم رکوع کریں گے، نکالو قرآن سے کوئی آیت جس میں رکوع موجود ہو۔ ابھی ہم سجدہ کریں گے، نکالو قرآن سے کوئی آیت جس میں سجدہ موجود ہو۔ ابھی ہم تشہد پہ بیٹھیں گے، نکالو قرآن سے کوئی آیت جس میں تشہد ہو۔ ابھی ہم التحیات پڑھیں گے، بتاؤ قرآن سے کون سی آیت ہے جس میں رب نے کہا فلاں وقت التحیات پڑھنا، فلاں وقت سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، فلاں وقت سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ تو سمجھ آئی، قرآن میں قرات ہے سورت قرآن کی، نماز میں قرات ہے سورت قرآن کی، اور نماز میں ادا ہے سورت مصطفیٰ کی۔ نماز میں اقتدا ہے، ادا ہے سورت محمدی کی۔ تو سمجھ آئی وہ قرآن کی سورت
جو زبان پہ جاری ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ کو، اس نور ازلی کو بشریت کے سانچے میں ڈال کر بھیجا تاکہ پیارے مصطفیٰ نماز میری ہوگی، قرات قرآن کی ہوگی، ادا صاحب قرآن کی ہوگی۔ زبان پہ آیت کتاب اللہ کی ہوگی، قالب کی حیت حبیب اللہ کی ہوگی، نماز میں قرات قرآن کے 30 پاروں کی ہوگی، اور نماز میں حیت میرے مصطفیٰ کے مکی مدنی دور کی ہوگی۔ تو سمجھ آئی بشری لبادے میں اس نور کو اس امر پر بھیجا، پیارے مصطفیٰ کائنات میں جلوہ گر ہو جائیں، وہاں جا کر لباس پہنے تاکہ لباس پہننا تمہارے امتیوں کے لیے سنت بن جائے۔ حبیب وہاں جا کر کھانا تناول فرمائیں تاکہ کھانا کھانا تمہارے امتیوں کی سنت بن جائے۔ پیارے مصطفیٰ وہاں جا کر بدر میں جا کر دین کو بچائیں تاکہ دین کو بچانا تمہارے امتیوں کے لیے تمہاری سنت بن جائے۔ پیارے حبیب وہاں جا کر ریش مبارک سنوارنا تاکہ تمہارے امتیوں کے لیے ریش داڑھی رکھنا سنت بن جائے۔ وہاں جا کر یہ زلفیں جنہیں میں واللیل کہہ رہا ہوں ان کو سنوارنا تاکہ زلفیں رکھنا تمہارے امتی کے لیے سنت بن جائے۔ اے پیارے مصطفیٰ جو میری چاہت ہے، جو میری منشا ہے وہ تیرا عمل ہے، تو جو میری چاہت وہ تیرا عمل، اور جو تیرا عمل تیرے امتی کے لیے سنت۔ اور آؤ حضرات آخری بات، چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، اب چونکہ جمعہ میں تو بات اشارتاً دے کر آگے جانا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور جو لوگ مسلسل سننے والے ہیں وہ پچھلے اور اگلے موضوعات کے ساتھ جڑے رہیں۔ آخری بات کیا ہے؟ اب وہ جو احسان رب نے کیا، جو احسان رب نے کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس، رب کہتا ہے جب رحمت اور فضل ملے، جب فضل اور رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ قرآن میں 30ویں پارے میں رب نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب نعمت ملے اس پر خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اور رب کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ کیسی مناؤ؟ کتنی مناؤ؟ بتاؤ کس قید میں مقید کیا؟ کہا کسی قید میں مقید نہیں کیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہو یہ بھی فلیفرحوا، چہروں کو مسکرا کر یا رسول اللہ کہو یہ بھی فلیفرحوا، میلاد کے جلوس میں شامل ہو جاؤ یہ بھی فلیفرحوا، گھر میں لنگر پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دو یہ بھی فلیفرحوا، جھنڈیاں لگاؤ یہ بھی فلیفرحوا، جھنڈے لگاؤ یہ بھی فلیفرحوا، محبوب کی نعتیں پڑھو یہ بھی فلیفرحوا، محبوب کے تذکار جمیلہ کرو یہ بھی فلیفرحوا، قرآن کی تلاوت کرو یہ بھی فلیفرحوا۔ ہاں میرے نبی کی آمد پر جیسے جیسے چاہو، بلکہ میں تو سادہ جملوں میں یہ بات کرتا ہوں جو کر سکتے ہو وہ بھی کرو، جو نہیں کر سکتے وہ بھی کرو۔ بیٹے کی برات پہ کہتے ہو ناک نہیں رہتی، اور حال یہ ہوتا ہے پھر کفن باندھ کر بھی ناک ننگی رہتی ہے۔ آؤ مصطفیٰ کے میلاد کے لیے کرو، دلیلوں سے نہیں۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آؤندا، اصل منافق جانو اس نو، وہ جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق تے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ اور ہم دل لگنے کی بات نہیں کرتے، یہ تو ہماری عبادت ہے۔ بھئی عبادت کہاں سے ملی؟ قرآن سے۔ عبادت عطا کس نے فرمائی؟ مصطفیٰ کی زبان نے۔ اگر مصطفیٰ جلوہ گر نہ ہوتے اور میں اور آپ عبادت کیسے کر رہے ہوتے؟ اور جن لوگوں کے پاس رسول نہیں ہے آج بھی ہمسایہ ملک میں جا کر دیکھو وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔
ہمارے پاس رسول ہے، رب نے ہمیں رسول عطا فرمایا، ہم نے اس رسول کی آمد پر چرچے کرنے ہیں۔ اور رب کہتا ہے جب عظیم نعمت پاتے ہو تو خوب چرچے کرو، خوب چرچے کرو۔ اب دو چیزیں ہیں، فضل ملے تو خوشیاں، رحمت ملے تو خوشیاں، نعمت ملے تو چرچے۔ اب رب کیا کہتا ہے؟ میں نے احسان فرمایا مومنوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ احسان مومنوں پہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب احسان مومنوں پر رب فرمائے تو چرچے گوانڈیاں تو نہیں نہ کرنے بھئی، جنوں روٹی رج کے ملے الحمدللہ تو نہیں کہنا ہے۔ اب احسان مومنین پر فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا احسان ہے مومنین پر، میرا فضل ہے مومنین پر، میری رحمت ہے مومنین پر۔ اور ویسے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میرا نبی تو فقط مومنین نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر جلوہ گر ہوا تمام جہانوں کے لیے، جو کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے بھی، جو نہیں پڑھتا ان کے لیے بھی، جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے بھی، جو جانور حیوانات ہے اس کے لیے بھی، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، اس پر ہم نے دلیلوں پہ بات نہیں کرنی، فلاں مفتی یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، کسی مفتی کا دین نہیں ہے، دین میرا نہیں ہے، دین میرے باپ دادا کا نہیں ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، دین وہ ہے جس پر عمل کر کے صحابہ نے دکھایا ہے، دین وہ ہے جس پر عمل پیرا رہ کر ہمیں اہل بیت اطہار نے بتایا ہے۔ ہم نے اسی دین پہ کاربند رہنا ہے، اسی محبت پہ کاربند رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خوب دھوم دھام سے ہم نے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار و اقرار کرنا ہے۔ اس کا جو ہے پذیرائی کے لیے اپنی اولادوں کو، آج کیا وجہ ہے؟ ہر بندے کی زبان پہ یہ بات ہے، اولاد بات نہیں مانتی۔ ہم نے اولاد کو عقائد دیے ہی نہیں، ہم نے دین سے دور رکھا ہے۔ جب ذاتیات کی بات آئی، جب برادری کی بات آئی، جب رسومات کی بات آئی، تو ہم نے اولاد کو کہا نہ پتر نہ، ساڈی رسم ہے، ساڈا خاندانی طریقہ ہے۔ جب اپنی ضروریات پہ بات آئی تو ہم نے کہا رسم ہے، خاندانی طریقہ ہے۔ جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئی ہم نے کہا یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، دین جھگڑے کے لیے تو نہیں ہے بھائی۔ صحابہ نے جھگڑا کفار کے ساتھ کیا دین بتانے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس ممبر والا اس ممبر والے کو، اس ممبر والا اس ممبر والے کو، اس مدرسے والا اس مدرسے والے کو، وہ اس مسجد والا اس مسجد والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تان و تشنیع، پگڑیاں اچھالنا۔ بھئی یہ دین نہیں ہے، دین محبت کا پیغام ہے۔ غوث اعظم دین لے کر آئے ہیں تو محبت لے کر آئے ہیں، غریب نواز دین لے کر آئے ہیں تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور اپنی سیرت کو لے کر آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ساہو چک کے تاجدار نے آج سے 50 سال قبل یہاں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت کے پیغام کو لے کر آئے، لوگوں کو محبت سے سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالنا شروع کیا۔ تو اس لیے ہم نے دلیلوں، فتووں، موبائلوں کے مسئلوں پہ غور نہیں کرنا، ہم نے حقیقت وہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت وہ ہے جو فطری ہوتی ہے، جس کو قبول کیا جاتا ہے۔ ابو جال کی پارٹی کے لوگ بیٹھنا تو اس کے پاس پسند کرتے تھے، لیکن امانتیں رکھنا محمد رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے، ویسے تو گزشتہ جمعہ ہم نے اس پہ بات کر دی کہ نبی ازل سے نبی ہیں، لیکن جس دور میں وہ امانتیں رکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ ہم حاجی ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں،
پر جناب جتھوں لبے تے جنج لبے ہم اس کو کاٹ کر اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بندے یار میں میلاد کرانا ہے، ذرا 4 دن میں ریٹ بدا لیں چیزاں دے، بھئی کروا ہی نہ۔ میلاد کا نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں پیغام یہ ہے کہ اس میلاد والے کی سنت میں ہم کیسے ڈال رہے ہیں۔ جس کے ساتھ کو محبت کرتا ہے یقیناً وہ کوشش کرتا ہے میں اس کی پیروی بھی کروں۔ تو میلاد جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح ہم نے میلاد والے کی ماننی بھی ہے۔ وہ بیٹھنا ابو جال کے پاس پسند کرتے تھے، امانتیں محمد بن عبداللہ کے پاس لے کر آتے تھے۔ میرے نبی نے جب کوفہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا اگر یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک دستہ حملہ کرنے والا ہے، سب نے بیک آواز ہو کر کہا ہم تمہیں صادق اور امین مانتے ہیں۔ صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ آؤ حضرات، ہم نے حضور کا میلاد بھی منانا ہے، لیکن تان و تشنی، لڑائی جھگڑا، دست و گریبان، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالنا، یہ میلاد والے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے ہم شیر و شکر ہو کر مصطفیٰ کے غلام بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل دن 12 سے 2 بجے تک پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہوم پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کے لیے آستانہ عالیہ ساہو چک شریف کو مدعو کیا گیا ہے، اور یہاں سے یہ فقیر وہاں حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کے تذکار جمیلہ پیش کرے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی 20 ربیع الاول شریف 14 ستمبر یہ اتوار چھوڑ کے اگلی اتوار بعد نماز مغرب آپ سب نے تشریف لانا ہے۔ رات بھر حضور کی آمد پہ حضور کے تذکار جمیلہ، حضور کی آمد کا جشن ہوگا، اور ہم سب بیٹھ کر حضور کا ذکر پاک سنیں گے بھی۔ یہ فقیر بھی آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولی کا مزار ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار ہوگا۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ولادت مصطفیٰ، تو یہ توحید کی پہلی کڑی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا اس سے اگلا جو بھی ہمارا کانٹینٹ بنے گا موضوع، اس پہ ہم اس پہ بات ضرور کریں گے کہ توحید اور میلاد کا تعلق کیا ہے۔ کیا میلاد سے توحید ختم ہو جاتی ہے، یا میلاد ہی توحید کے اقرار کی وجہ اول ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔